بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آج ہم نے سورہ واقعہ کی رکوع نمبر 2 کی آخری 3-4 آیات پڑھنی ہے۔ افرأیتم، بلا تم دیکھو، النار آگ، اللاتی جو تورون تم سگلاتے ہو، بلا دیکھو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو۔ درخت سے مراد یا تو وہ درخت ہیں جن سے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں فراہم کی ہوتی ہیں، یا مرخ اور عفان نامی دو درخت ہیں جو صحرائے عرب میں پائے جاتے تھے، جن کی جھاڑیاں شاخوں کو جھاڑنے سے ان کے اندر سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدیم زمانے میں اہل عرب آگ جھاڑا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور دوسرے درختوں کی طرف بھی۔ تم کیا تم انشا تم نے پیدا کیا شجرتہا اس کے درخت کو، ام نحنو یا ہم نے، منشئون پیدا کرنے والے، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کون پیدا کرنے والا ہے؟ اس مراد یہ ہے کہ ہم ہی درختوں کو پیدا کرتے ہیں۔ نحنو ہم نے، جعلنا بنایا اسے، تذکرۃ نصیحت کے لیے، ومتاعا اور منفعت کا کیا میننگ ہوتا ہے بیٹا؟ منفعت منافع سے نکلا ہے، فائدے کے لیے، للمقوین مسافروں کے لیے۔ ہم نے اسے یعنی درختوں کو یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت روشن ہو کر انسان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی حیوان کی زندگی سے مختلف نہ ہو سکتی تھی۔ آگ ہی سے انسان نے حیوانات کی طرح کچھ کچی غذائیں کھانے کی بجائے ان کو پکا کر کھانا شروع کیا، پھر اس کے لیے صنعت و ایجاد کے نئے دروازے کھلتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا وہ ذرائع پیدا نہ کرتا جن سے آگ جلائی جا سکے، اور وہ آتش پذیر مادہ پیدا نہ کرتا جو آگ جل سکے، تو انسان کی ایجادات صلاحیتوں کا قفل ہی نہ کھلتا۔ قفل بیٹا تالا ہی نہ کھلتا، یعنی کہ شروعات ہی نہ ہوتی، ابتدا ہی نہ ہوتی۔ مگر انسان یہ بات فراموش کر گیا ہے کہ اس کا خالق کو کوئی پروردگار حکیم ہے، جس نے اس کی طرف سے انسانی قابلیت انہیں ایسی پیدا کی کہ دوسری طرح کے زمین میں وہ سر و سامان بھی پیدا کر سکیں۔ اور اس قابلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بتاؤ، آگ جلانے کے لیے بنائی۔ اور اگر میں ادھر بات کروں کہ اصل میں لفظ مقوین استعمال کیا گیا ہے، اس کے مختلف معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ بعض صحرا میں اترے ہوئے مسافر کے معنی لیتے ہیں، اور بعض اس کے معنی بھوکے آدمی کے لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ للمقوین بیٹا جو آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ وہ کھانا پکانے کا فائدہ ہو یا روشنی کا ہو۔ سمجھ آ گئی یہ آیت؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یعنی قدرت کاملہ گنا کر کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر نہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا، پھر پانی کا بندوبست کیا، اور پھر یہ درختوں کو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت شو ہو رہی ہے، وحدانیت کا ذکر پتہ چلتا ہے، قیامت کا بھی ذکر چلتا ہے۔ آپ اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح پس تم پاکیزگی بیان کرو، بسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کی، عظیم عظمت والا، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح بیان کرو، یعنی اس مبارک نام لے کر یہ اظہار اعلان کرو کہ وہ ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو کفار اور مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کفار اور شرک کے ہر عقیدے اور منکرین آخرت کی ہر استدلال کی دلائل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تم اس کی طرف سے پاکی بیان کرو، اس کی پاکیزگی کا بتاؤ، کیونکہ وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کی عقل، فہم، شعور میں آ ہی نہیں سکتے۔